الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم قابل قدر علماء ذوی الاحترام وحاضرین جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کی جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ کرلا پائپ روڈ کی سرزمین پر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی یاد میں اور ان کی آمد کی خوشی میں ان کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک میں ہمیں اپنی زندگی کو تمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت اچھی بات مجھ سے پیشتر ناظم اجلاس نے فرمائی کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ہمیں اس کے سلسلے میں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، ہم مناتے ہیں، منائیں گے اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ مناتی رہیں گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بہت ہی خوب کہا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا اس بات کے سلسلے میں فکر مند ہے کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا اور دنیا کے دانشوران قوم و ملت اس بات کے حوالے سے غور کر رہے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی تباہی کے اسباب کیا ہیں اور کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے مسلمانوں کو کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے،
جس کی وجہ سے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے، زمین کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، باشندہ کہیں کا بھی ہو، لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان کی حرارت موجود ہے تو وہ آج امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے فکر مند نظر آ رہا ہے۔ دانشوران قوم و ملت نے جب غور کیا کہ اس امت کو کامیاب کیسے کیا جائے تو انہوں نے یہ سوچا جہالت کی وادیوں سے مسلمان کو نکالا جائے اور علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، یہ مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ سیاست کے میدان کے شہسوار نے یہ سوچا کہ اقتدار کی کرسی پر مسلمان بیٹھ جائے، مسلمان کی زبوں دور ہو جائے گی۔ تجارت کی منڈی کا تاجر یہ غور کرنے لگا کہ معاشی اعتبار سے مسلمان مستحکم ہو جائے، مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر محاذ پر ٹوٹی پھوٹی کوشش کے باوجود مسلمانوں کے حالات سنورنے کی بجائے اور ترقی کے راستے پر جانے کی بجائے مسلمان دن بدن تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے اور زوال جیسے مسلمانوں کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آج کے مسلمان کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موجودہ دور کے مسلمانوں کی کامیابی کس طریقے سے ممکن ہے میں اس کے حوالے سے تو عرض کروں گا، لیکن مسلمانوں کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عظیم نعمت کی ناقدری نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ آج مسلمان کے سینے میں زمین کی محبت تو ہے، آج مسلمان کے سینے میں زر کی محبت تو ہے، آج مسلمان کے سینے میں زن کی محبت تو ہے، آج مسلمان کے سینے میں تخت و تاج کی محبت تو ہے، آج مسلمان کے سینے میں اقتدار کی محبت تو ہے، لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ وہ صحابہ کرام جن کو مکے میں سر چھپانے کے لیے مکان میسر نہ ہوتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ وہ ایوان باطل میں زلزلہ بھی پیدا کر رہے ہیں اور باطل قوتوں کو اپنے پیروں تلے روندتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آخر صحابہ کے پاس وہ کون سا سرمایہ تھا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس وہ کون سی قوت تھی؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس وہ کون سا جذبہ تھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو ان کے دل کے اندر جو سب سے عظیم چیز موجود تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ نہ انہیں زن سے محبت تھی، نہ انہیں زمین سے محبت تھی، نہ انہیں زر سے محبت تھی۔ اگر ان کا سینہ کسی کی محبت سے لبریز تھا تو وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا، اور اسی محبت کے بلبوتے پر، اسی محبت کی قوت پر وہ ایوان باطل میں زلزلہ بھی پیدا کرتے نظر آتے اور کامیابیاں بڑھ کر کے ان کے قدموں کا استقبال بھی کرتی نظر آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کا جائزہ لیا جائے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آج کا مسلمان ایک عجیب سچویشن سے دوچار ہے۔ زمین کی محبت
محبت بڑھ گئی. زمین انسان کی ضرورت ہے, زمین انسانی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ جو آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے حوالے سے معاذ اللہ اپنی کتابوں میں یہ تحریر کر بیٹھے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے. میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, آخر تم نے آقا کو سمجھا کیا ہے؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم اللہ کا نبی مانتے ہو تو یہ عقیدہ تم کیسے اپنے دل میں بٹھا کر رکھے ہو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی مٹی کھا گئی؟ آؤ میں زمین کی حقیقت تمہارے سامنے پیش کروں. زمین اللہ کے فرمان کو مانتی ہے, اللہ کی اطاعت گزار ہے. آپ ذرا سوچو, یہ زمین ہی تو ہے کہ جب اس زمین کے اندر ایک لہیم شہیم انسان کو مرنے کے بعد جب زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے, ایک مسلمان مرتا ہے اسے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے, اور جس مسلمان کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے آپ 1 سال کے بعد اگر اس قبر کو کھودو گے تو اس مسلمان کی ہڈیوں کے علاوہ قبر سے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. اس کا جسم کیڑے مکوڑے کھا چکے ہوں گے, اس کا جسم قبر کی مٹی کھا چکی ہوگی, اور صرف ہڈیاں اس کے جسم کی اس قبر کے اندر موجود ہوں گی. لیکن اللہ اکبر, یہی زمین ہے کہ جب اس میں ایک کسان اناج کے ایک کسان ایک دانہ زمین کے اندر رکھ دیتا ہے تو وہی زمین جو ایک لہیم شہیم انسان کو کھا جاتی ہے وہی زمین ہے, لیکن اس دانے کی پرورش کرتی ہے, اپنی آغوش میں لیتی ہے, اس کو پروان چڑھاتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے گزرنے کے بعد اسی زمین کے اندر سے کوپلیں نمودار ہوتی ہیں اور غلہ فراہم کرتی ہیں. اناج بھی زمین کے اندر سے نکلتا ہے, پھل فروٹ بھی زمین کے اندر سے نکلتا ہے, یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی نظر آتی ہیں. اب زمین سے سوال پوچھو, اے زمین ذرا تو یہ تو بتا کہ تو لہیم شہیم انسان کو جسے تیرے سپرد کر دیا جائے تو تو کھا جاتی ہے, لیکن ایک دانہ تیرے سپرد کیا جائے تو اسے کھاتی نہیں, اس کی پرورش کرتی ہے اور اسی میں سے تو غلہ عطا کرتی ہے. تو زمین جواب دے گی, نادان تو نہیں جانتا, میں زمین ہوں اور میں اللہ کے فرمان کو ماننے والی ہوں. سن لے, مجھے جسے کھانے کا حکم دیا گیا اسے کھا جاتی ہوں, اور جس کی پرورش کا حکم دیا اسے پالتی ہوں. دانے کی پرورش کا حکم ہے, دانے کو پالتی ہوں, انسان کو کھانے کا حکم ہے, کھا جاتی ہوں. لیکن اے انسان سن لے, جس طریقے سے دانا اور انسان برابر نہیں, ایسے ہی انسان اور نبی بھی برابر نہیں ہے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب نے فرمایا, اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے انبیاء کے جسم کو کھانا. آپ کی سمجھ میں یہ بات تو آ جاتی ہے کہ زمین دانے کو سنبھالتی ہے, لیکن یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ نبی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حیات ہیں, زندہ ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حیات النبی بنا کر کے بھیجا ہے. اگر آپ حیات کے منکر ہو تو پھر مجھے بتاؤ کہ مدینہ منورہ میں جب حاضری کے لیے جاتے ہو تو سنہری جالیوں کے سامنے کون سا درود پڑھتے ہو؟ یہی تو کہتے ہو, السلام علیکہ ایھا النبی, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. میں تم سے پوچھتا ہوں, یا کا صیغہ استعمال یا حرف ندا ہے, اس کا استعمال حاضر کے لیے ہوتا ہے. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر تم وہاں پہنچ کر یہ سمجھتے ہو کہ حضور وہاں پر حاضر و ناظر ہیں, تو ہمارا عقیدہ ہے کہ شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے ہوتے ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ مدینے میں رہ کر پوری دنیا کو مصطفیٰ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں.
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو نگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس طریقے سے آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کی حدیث ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کو عطا کر کے اللہ نے احسان نہیں جتایا لیکن اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ توجہ چاہوں گا، غور کی گزارش کروں گا، مجھے بتائیے اگر میں آپ کو کوئی چیز دوں اور دینے کے بعد آپ سے وہ چیز واپس لے لوں تو پھر میں اگر کہوں کہ میں نے تم پر احسان کیا تو آپ یہی تو کہیں گے کہ دے کر لے لینے کے بعد احسان کیسا؟ آپ نے دیا، دے کر کے آپ نے واپس لے لیا تو احسان کس چیز کا؟ احسان تو اس وقت ہوگا جب دیا آپ نے تو دینے کے بعد آپ اسی میں رکھ دیا، آپ نے عطا فرما دیا تو میرے کریم نے جو احسان جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو وہ کون سی برائیاں ہیں جو آج مسلمان نہیں کر رہا۔ پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت میں جو ایک ایک برائیاں ہوا کرتی تھی، کسی میں لواطت کی بیماری، کسی کے اندر زنا کی برائی، کسی میں شراب کی برائی، آج اگر مسلمانوں کی زندگی اور انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو آپ یہ محسوس کریں گے یہ ساری برائیاں آج سوسائٹی میں پنپ رہی ہیں۔ زنا بھی ہو رہا ہے، لواطت بھی ہو رہی ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، عیاشیاں بھی ہو رہی ہے، بدکرداریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے انبیاء کی امت کے اوپر اللہ نے کبھی پتھر برسائے، کبھی شکلیں مسخ کر دی، کبھی زمین کے اوپر اس طریقے سے زلزلے آئے کہ سب کے سب ختم ہو گئے، کبھی طوفان آیا اور تباہ کر دیا گیا۔ اے میرے کریم ذرا یہ تو بتا، یہ امت وہ سارے گناہ میں گرفتار ہے لیکن شکلیں نہیں بدل رہی ہیں، آسمان سے پتھر نازل نہیں ہو رہا ہے، پروردگار کوئی سیلاب ایسا نہیں آ رہا کہ سارے انسان اس میں بہ جائیں۔ اے میرے کریم اس امت کے بچانے کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب کیسے نازل فرمائے جبکہ اے محبوب تم ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ یہ صدقہ ہے، شکلیں نہیں بدلتی، سرکار کے صدقے میں نہیں بدل رہی ہیں۔ اگر آج عذاب اجتماعی طور پر نازل نہیں ہو رہا تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہ قید مومنوں کی لگائی گئی ہے، یہ قید مومنوں کی لگائی گئی ہے، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی معاذ اللہ حضور کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے تو یہ بولی تو ابو جہل کی ہے، اور کوئی اگر افضل البشر کہتا ہے تو یہ بولی صدیق اکبر کی ہے۔ تو جو یہ کہے حضور ہمارے جیسے بشر، اسے ابو جہل کی ٹولی مبارک ہو۔ ہمیں تو سیدنا صدیق اکبر چاہیے، انہوں نے کبھی اپنے جیسا بشر نہیں کہا۔ مولا علی رشتے میں بھائی لگتے تھے لیکن حدیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھو کبھی مولا علی نے یہ نہیں کہا اے میرے بھائی، خاتون جنت کے حضور والد لگتے تھے، کبھی اس طریقے سے نہیں پکارا۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، احادیث کے ذخیرے کو اٹھا کر دیکھو، جس کسی نے بھی کہا ہے یا
رسول اللہ کہا ہے، یا نبی اللہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، یہ کہنے والوں کو خیال نہیں آتا کیا کبھی اپنے باپ کو نام سے تم پکارتے ہو؟ تو تم نہیں پکارتے، ابا کہہ کر پکارتے ہو۔ کبھی کوئی اس طریقے کی آواز ہم نے نہیں سنی کہ کہیں اس طریقے کی لہر چل گئی ہو کہ بھئی دیکھو اپنے بچے کو کہہ دو کہ باپ کو ڈیڈی کہہ کر نہ پکارے۔ اللہ اللہ، ڈیڈی کہنے کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اور شاید ہی معاشرے کے اندر کوئی بچے کو اچھا سمجھا جاتا ہو جو اپنے باپ کا باپ نام لے کر اس طریقے سے پکارتا ہو، اے فلاں میرے پاس آ۔ نہیں، آپ ذرا سوچو، قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھو، باپ اور ماں کا مرتبہ کتنا عظیم بیان کیا گیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جا بجا قرآن مقدس میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہر مکتبہ فکر کا مولوی اپنے بچے کو سناتا ہے، اور عورتیں اپنے بچے کو سناتی ہیں۔ اے بیٹا میری بات نہیں مانے گا تو تو جہنم کے اندر چلا جائے گا، تیری دنیا بھی برباد ہوگی، تیری آخرت بھی برباد۔ ماں کہتی ہے پڑھی لکھی ہے تو کہے گی تجھے نہیں معلوم؟ آقا کریم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو نے ماں کے قدم کو چوم لیا تو جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اللہ اللہ، ماں باپ اپنا مرتبہ بیان کرتے ہیں، ماں باپ اپنے احسان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ماں کی پوزیشن یہ ہے کہ اپنے بچے کو ماں کہتی ہے، تیری پرورش کے لیے میں نے تیری نجاستیں صاف کی ہیں، تب جا کر کے میں نے تجھے بڑا کیا ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے فٹ پاتھ پر پتھارا لگا کر کے تیری تعلیم اور تیری کفالت کا خیال میں نے کیا ہے۔ باپ اپنا احسان جتاتا ہے، ماں اپنا احسان جتاتی ہے، لیکن میں حیران ہوں اسی ماں باپ کے ادب کا بھی قرآن تعلیم دے رہا ہے، ان کے ادب کی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اللہ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ میں حیران ہوں، ماں باپ کا ادب قرآن سکھا رہا ہے، ماں باپ کے احترام کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، لیکن جب میں قرآن کی اس آیت پر پہنچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے میرے محبوب فرما دو جب تک تم تمہارے باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہارے بیٹوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، مال سے زیادہ، مکان سے زیادہ، جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرو گے انتظار کرو اللہ کے کسی عذاب کا۔ پتہ چلا باپ سے زیادہ محبت حضور سے کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، ماں سے زیادہ محبت حضور سے کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں نادانوں، باپ کا ادب تو یہ ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو، ماں کا ادب تو یہ ہے کہ انہیں اف بھی نہ کہو، اور ماں باپ سے زیادہ جس رسول سے محبت کرنی ہے اس رسول کو اپنے جیسا کہو گے، اس رسول کو غیب کا علم نہیں یہ کہو گے، اس رسول کو حاضر و ناظر نہیں ہے یہ کہو گے۔ اے نادانو سن لو، باپ کا گستاخ جس طرح سے عذاب میں گرفتار ہوگا، ماں کا گستاخ عذاب میں گرفتار ہوگا، اس سے کئی گنا زیادہ حضور کا گستاخ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب کا گرفتار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ آج سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی یہ ہو رہی ہے کہ ماں باپ اپنا ادب تو سکھاتے ہیں، حضور کا ادب نہیں سکھا رہے۔
یہ تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے، یہ تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، سیرت مصطفیٰ کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسوہ رسول کو اپنانے کے حوالے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن سن لو، جب ہم صحابہ کی زندگی اور ان کی کامیابی کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے انہیں کامیاب کر دیا تھا، تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جب بات محبت رسول اور اعمال کے مقابلے کی آتی ہے تو صحابہ اعمال کی بجائے عشق مصطفیٰ میں زیادہ گرفتار نظر آتے ہیں۔ بتاؤ، مقام صحابہ کے اندر سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، لیکن کیا حضور کو انہوں نے جگایا؟ نہیں جگایا۔ نماز کا وقت جا رہا ہے لیکن حضور کو جگا کر نماز ادا نہیں کرتے، بیان کرتے ہیں، گویا یہ واضح کر رہے ہیں کہ سن لو، نماز کی قضا تو ہو جائے گی، عشق کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور سن لو، آقا کریم کو تکلیف پہنچ جائے، ایسی تکلیف پہنچا کر نماز پڑھو تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے پروردگار کے پیارے محبوب کی محبت میں جب انہوں نے سورج کو غروب ہونے دیا تو محبوب نے بھی سورج کو پلٹا کر بتا دیا، علی سن لے، تو نے میری محبت کے اندر اور میری اطاعت کے اندر یہ قربانی دی ہے، تیری نماز قضا نہیں ہوگی، سورج کو پلٹا دیتا ہوں، نماز ادا کر لے۔ اور میں سمجھتا ہوں دنیا کو سرکار نے یہ باور کرا دیا، اے میرے غلاموں سن لو، میری محبت اگر تمہارے سینے میں ہے تو تمہارے لیے ہر پریشانی کا علاج میری بارگاہ سے مل جائے۔ بے شک بے شک حق۔ لیکن آج اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آداب مصطفیٰ نہیں سکھائے گئے۔ میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کے جلسوں کو دیکھو جو صرف تعلیمات پر زور دیتے ہیں، ان کے یہاں کبھی کوئی ایسا بیان ہوتا ہی نہیں جس سے حضور کی عظمت پیدا ہو۔ بے شک عظمت کے تذکرے نہیں ملیں گے۔ ڈرتے ہیں وہ کہ کہیں ہم نے عظمت بیان کر دی تو لوگ شرک میں معاذ اللہ گرفتار نہ ہو جائیں۔ میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، یہ سوچ یہودیوں کی تو ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور حق نہ چھپاؤ جو تم جانتے ہو۔ پہلے پارے کی آیت ہے، اٹھا کر اپنے گھروں میں جا کر کے ترجمہ بھی پڑھ لو اور تفسیر بھی دیکھ لو۔ یہ جو قرآن میں کہا گیا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق نہ چھپاؤ، اس حق سے کیا مراد ہے؟ اس حق سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی علماء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو جانتے تھے، آپ کی شان کو جانتے تھے، آپ کے مرتبے کو جانتے تھے، لیکن وہ لوگوں میں اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر حضور کی عظمت کا تذکرہ کر دیا جائے گا تو لوگ حضور کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے وہ اس حق کو چھپاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور حق نہ چھپاؤ۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور حضور کی عظمت کو بیان کرنا یہ رب کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور کے مرتبے کا تذکرہ کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں اور آگے آپ کو بتاؤں منافق کے سلسلے میں قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں میں سے پہلے پارے کی ایک دو آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔
قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے. کس کے دل میں؟ توجہ چاہوں گا، منافق کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے. کیا ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں دل کے؟ کیا مرض ہے ان کو؟ کیا بیماری ہے ان کو؟ تو سنو، مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین کے دل میں جو مرض تھا وہ یہ تھا شک کا مرض، ڈاؤٹ کا مرض. اور شک اور ڈاؤٹ کس اعتبار سے، کس چیز میں وہ شک کرتے تھے؟ تو منافقین کو شک یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں. منافقین کو یہ شک تھا اور شک کی بیماری میں گرفتار تھے کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں. یہ شک تھا. مفسرین فرماتے ہیں منافقین اس شک میں گرفتار تھے. قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منافقین کے سینے میں شک تھا، یہ مرض تھا ان کو. تو اللہ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، ان کی بیماری اور بڑھا دی. کیسے بڑھا دی؟ تو اللہ اپنے محبوب پر آیتوں کی آیتیں نازل کرتا اور محبوب کی شان پر شان بیان کرتا چلا جاتا. اس سے وہ منافق کڑتا، منافق جلتا، اس کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی. اور جب منافقین لوگوں میں شک پیدا کرتے تو ان منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین پر تم فساد پیدا مت کرو. یہ کیوں اس قسم کی بات کرتے ہو؟ حضور کے سلسلے میں گستاخی کیوں کرتے ہو؟ قرآن کے سلسلے میں بکواس کیوں کرتے ہو؟ آج بھی تو ایسا ہوتا ہے نا. ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں، عین مطابق ہے. تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم روک رہے ہیں تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم کریکشن کر رہے ہیں. آج بھی وہ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں جو منافق اس زمانے میں کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا کہ تم زمین پر فساد مت کرو تو کہتے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کریکشن کرنے والے ہیں. اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مسلمان کے سینے میں شک پیدا کرنا یہ مومن کی علامت نہیں، منافق کی علامت ہے. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ منافق کی علامت ہے. اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق رہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آزاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق شک پیدا نہیں کیا جاتا؟ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے اس میں ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے. ارے یہ بتاؤ اذان سے پہلے درود شریف کہاں سے آیا؟ کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی؟ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مقدس ہمیں عطا کیا، وہ قرآن مقدس جو آج کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ایسا عطا کیا تھا؟ ارے قرآن کو جمع کس نے کیا؟ آیتیں بکھری ہوئی تھی، صحابہ کے پاس موجود تھی، صحابہ نے اسے جمع کیا
اور پھر قرآن مقدس ایک مصحف کی شکل کے اندر آیا، اور حد تو یہ ہے کہ قرآن مقدس پر اعراب لگے ہوئے نہیں تھے۔ حجاج ابن یوسف نے قرآن مقدس پر اعراب لگایا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی دیکھو معاملہ یہ ہے کہ یہ دین کے سلسلے میں مدد کی بات ہے، اعراب لگانے سے لوگوں کا فائدہ ہو گیا، جمع کرنے سے قرآن سے فائدہ ہو گیا، بخاری شریف سے سرکار کی حدیثیں لوگوں تک پہنچی۔ ارے نادانو ذرا یہ تو بتاؤ، آج گانوں کا سسٹم بڑھ چکا ہے، آج پکچر کا سسٹم بڑھ چکا ہے، آج بد کرداریوں کا سسٹم بڑھ چکا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کا مسلمانوں سے اگر تعلق قائم ہو جائے، اور وہ کون سی چیز ہے جس سے مسلمانوں کا تعلق مضبوط ہو جائے تو ان برائیوں سے بچ جائے گا؟ تو سنو، جو گانے کے عادی ہیں، اگر درود شریف کی کسی کی عادت بن گئی وہ گانے سے بچ جائے گا، درود مصطفیٰ سے قریب کر دے گا، سیرت مصطفیٰ سے حضور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، عظمت مصطفیٰ سے حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ ایک سوال سے پوچھتا ہوں، جتنے بندے یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اگر یہ اس وقت محفل منعقد نہ کی جاتی تو مجھے نہیں معلوم کہاں یہ بیٹھے ہوتے۔ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر ہی تو سن رہے ہیں، مصطفیٰ پیارے کا ذکر ہی تو سن رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ ان محفلوں سے نقصان کیا ہے؟ جب تک یہ یہاں بیٹھیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور یہی محفل دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی کی ضمانت بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، درود شریف میں شک، اذان سے پہلے درود شریف کیوں؟ ارے میں کہتا ہوں اذان نہ تھی، اس سے پہلے بھی درود تھا۔ تم نہ تھے، ہم نہ تھے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، رحمتیں نازل فرماتے اپنے محبوب اللہ عز و جل کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ جب سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو پتہ یہ چلا ہمیشہ سے حضور پر درود پڑھا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، اور ہمیشہ حضور پر درود بھیجا جاتا رہے۔ تمہیں درود پر اعتراض؟ درود پر اعتراض؟ کیسے مسلمان ہو؟ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کیسے نبی کی محبت کی بات کرنے والے ہو؟ آقا پر درود پڑھا جائے تو تمہیں تکلیف، آقا پر سلام پڑھا جائے تو تمہیں تکلیف۔ ارے نادانوں، کیا تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو تو محبت بڑھتی ہے، تو تم ایک دوسرے انسان کو سلام کرو تو محبت بڑھتی ہے؟ نبی پر سلام پیش کرو گے تو نبی سے محبت نہیں بڑھے گی، تمہیں اسی سلام سے اعتراض، اسی سلام پر تمہیں تکلیف۔ یہ کہاں سے ثابت اور وہ کہاں سے ثابت؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے سنو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے محبت رسول ہی کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر فتح و کامرانی حاصل کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی اسلام سمجھنے والا؟ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا چیزیں محبوب ہیں؟ تو فرماتے النظر الی وجہ رسول اللہ، آقا کے چہرے کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ذرا بتاؤ، اور پھر سن لو، نماز پڑھتے ہو اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہو اللہ کے لیے، حج کرتے ہو اللہ کے لیے، زکات دیتے ہو اللہ کے لیے، لیکن اللہ اکبر، میرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نبی کو اس طرح سے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بتائے
کہ اللہ نے کعبے کا ادب بتایا ہو یا مسجد کا ادب بتایا ہو، لیکن اپنے گھر کا ادب تو نہیں، اپنے محبوب کے در کا ادب قرآن نے ضرور بتایا ہے۔ اور پھر معمولی سی بے ادبی کی بنیاد پر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ مولا عمل تو تیرے لیے تھا، نماز تیرے لیے تھی، روزہ تیرے لیے تھا، حج تیرے لیے تھا، زکات تیرے لیے تھی، تلاوت تیری خوشی کے لیے تھی، یہ سب کچھ تو تیرے لیے کیا، اور تیرے نبی کی آواز پر آواز بلند ہو گئی تو زندگی کا سارا عمل کا سرمایہ ختم۔ تو جواب ملے گا نادان، میری عبادت میں نے ڈائریکٹ تو تجھے نہیں دی تھی، محبوب کے وسیلے ہی سے تجھے عطا کی تھی، اس لیے محبوب کی بے ادبی سے تیرا عمل میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیے، بات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ادب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا پروردگار جل جلالہ بتا رہا ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے۔ اب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، جا کر کے دیکھ لیں، ہر مکتبہ فکر کے مولوی اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کی آواز تھوڑی سی بڑی تھی، وہ جب بات کرتے تھے تو آواز تھوڑی بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں چھپ گئے، رونے لگے، رو رو کر ان کا برا حال، کھانا چھوٹ گیا، آرام چھوٹ گیا، رو رہے ہیں، خوب گریہزاری کر رہے ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی شریف میں آتا ہوا نہ دیکھا، کچھ دنوں سے غیر حاضر دیکھا، صحابہ سے پوچھا ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں سے حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رونا ان کا نہیں چھوٹ رہا، کیوں؟ جاؤ صحابی ثابت بن قیس کو بلاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا بھیجا، وہ حاضر ہوئے۔ پوچھا اے ثابت بن قیس، اتنے دنوں سے کیوں غیر حاضر تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آواز تھوڑی سی بلند اور بڑی تھی، اور میں جب بھی آپ کے سامنے گفتگو کرتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری آواز تھوڑی سی بڑی ہو جاتی تھی۔ اب جب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری زندگی کی ساری عبادت ختم، سارا عمل ختم، اس لیے کہ میری آواز آپ کی آواز سے بڑی ہو جاتی تھی، اس لیے میری زندگی کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ثابت بن قیس، تیرا کچھ نہیں بگڑا ہے، تیری تو کوئی گستاخی کی نیت سے تو نہیں کر رہا تھا، تیرا یہ معاملہ تھا اے ثابت بن قیس کہ تیری قدرتی آواز بلند تھی۔ اب سنو حضور کیا فرماتے ہیں، جو لمبے لمبے بورڈ لگا کر کے رکھے اور کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، اس آیت کریمہ کا شان نزول پڑھ لو۔ حضرت ثابت بن قیس سے حضور فرماتے ہیں اے ثابت بن قیس، کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے؟ اب ثابت بن قیس یہ نہیں کہتے حضور آپ کو کیسے معلوم، ابھی میں زندہ ہوں اور مجھے آپ جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت کی بشارت عطا فرمائی اور مولا نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی بنیاد پر حضرت ثابت بن قیس کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم غیب کا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ارے بھائی اتنا تو بتاؤ، ایک سوال پوچھوں اس کا جواب دو،
کیا تم نے قرآن کو اترتا دیکھا ہے؟ کیا تم نے جنت کو دیکھی ہے؟ کیا تم نے دوزخ کے حوالے سے دوزخ کو دیکھا ہے؟ کیا تم قبر کے سوال و جواب کے بارے میں کسی مردے سے پوچھے ہو کہ بھئی اندر کیا ہو رہا ہے؟ یا کوئی تم نے وہاں پر ٹی وی فٹ کر کے سی سی ٹی وی لگا کے رکھا ہو کہ کون فرشتہ آ کے سوال پوچھتا ہے اور کیا سوال پوچھتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، تم جنت نہیں دیکھے مان رہے ہو، جہنم نہیں دیکھے مان رہے ہو، قبر میں گئے نہیں اور قبر کے سوال و جواب کو مان رہے ہو، محشر دیکھے نہیں مان رہے ہو، ارے حد تو یہ ہے کہ خدا کو نہیں دیکھے مان رہے ہو۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کس کے بتائے سے مان رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں کس کے بتائے سے مان رہے ہو؟ تم کہو گے کہ قرآن کے بتائے سے، تو اب میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ قرآن ہے، یہ کس نے بتایا؟ تو تم کہو گے حضور نے تو نادان، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، ہمارا اور کہنا کیا ہے؟ ہمارا اور کہنا کیا ہے؟ اسی لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بن دیکھے خدا کو مان رہے ہو مصطفیٰ کے بتانے پر۔ بے شک سبحان اللہ۔ بن دیکھے خدا کو مان رہے ہو مصطفیٰ جان رحمت کے بتانے پر۔ اور حضور رب سے بڑھ کر کے غیب الغیوب اور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ کیا تم اپنے نبی کے حوالے سے کوئی تم سے پوچھے کہ ذرا تمہارے نبی کا انٹروڈکشن کراؤ، اور تم اس سے کہو کہ ہمارے نبی وہ جو علم غیب نہیں جانتے تھے، جو حاضر و ناظر نہیں، جن کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، معاذ اللہ، یہ ساری باتیں جب تم کہو گے تو کیا کوئی اسلام قبول کرے گا؟ کبھی نہیں۔ ارے کمالات بیان کرو گے تو اسلام قبول کرے گا، بے شک عظمتیں بیان کرو گے تو اسلام قبول کرے گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، یہ کیسے مسلمان ہے کہ اپنے نبی کے اندر کمی تلاش کرتے ہیں؟ کیا بات؟ اپنے نبی میں کمی تلاش کرتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں خالق نے ان کو بے حساب عطا فرمایا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے حساب عطا فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ نادانو، تم بریلی کے تاجدار پر اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے اعلیٰ کہہ دیا، اللہ سے ملا دیا۔ کبھی تم نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی پڑھا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میری بات آپ بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ موجودہ دور کے اندر مسلمان صرف یونیورسٹی قائم کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف ہاسپٹل قائم کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف ادارے قائم کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف سیاست میں آنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اس وقت مفید ہوں گی جب مسلمان اپنے نبی سے، ماں باپ سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ جب تک کہ محبت نہ کرے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا اور نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیا کسی مسلمان کے پاس فاروق اعظم سے بڑھ کر کے علم ہے؟ کیا کسی مسلمان کے پاس فاروق اعظم سے بڑھ کر کے نیکی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا وزیر فرمایا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ لیکن اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پوچھتے ہیں، اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کرتے حضور اپنی جان کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو چھوڑ کر
ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں. نماز ان کے پاس، صحابیت ان کے پاس، بلکہ حد تو یہ ہے کہ بہت ساری آیتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو مشورے دیے، اس کے مطابق آیتیں نازل ہو گئیں. جیسے حضرت فاروق اعظم کعبے کا طواف کر رہے تھے، مقام ابراہیم پر پہنچے تو سرکار سے عرض کرتے ہیں کہ کاش اللہ اس کو مصلی بنا دیتا. فوراً آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جن کے مشورے پر آیت نازل ہو رہی ہے. ان سے حضور فرماتے ہیں عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ حضور اپنی جان کو چھوڑ کر سب چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں، کمپلیٹ نہیں ہے تمہارا ایمان جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. فاروق اعظم عرض کرتے حضور آج سے میری جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور نے دی، جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، وہ جب تک جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کریں اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور آج 40 دن کا چلہ لگا کر جنتی بننے نکلے ہیں. سبحان اللہ، بہت خوب. اور پھر یہ معاذ اللہ یہاں پر بورڈ لگاتے ہیں کہ سرکار کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور پھر جب اپنے مدرسوں کا جلسہ ہوتا ہے تو یہ حدیث پڑھتے ہیں چندہ دو، ایک حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا. ارے نادان، جس نے حفظ کیا ہے وہ 10 کو جنت میں لے جا سکتا ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا وہ اپنی ساری امت کو جنت میں لے جا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. چندہ لینا ہو تو حضور کی حدیث پیش کرو. عالم اتنے کو جنت میں لے جا سکتا ہے، حافظ اتنے کو جنت میں لے جا سکتا ہے، اور بات جب میرے مصطفیٰ پیارے کی آئے تو یہ اعتراض کرو. بہت خوب. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ مختار ہیں. سبحان اللہ، بے شک. اور پھر ایک اور بات عرض کروں، جی، جاتے ہیں مدینہ منورہ اور ریاض الجنہ میں نماز کے لیے جلدی سے بھاگتے ہیں اور پڑھ کے آتے ہیں تو فخر سے کہتے ہیں میں نے آج تو ریاض الجنہ میں جو ہے نا 5 نمازیں پڑھی. اللہ. میں پوچھتا ہوں جس کو تم ریاض الجنہ کہتے ہو، مجھے اس کے بارے میں قرآن سے ایک آیت بتا دو کہ یہ ٹکڑا جنت کا ہے. جی، اللہ نے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے، ایک آیت تم لا کر کے بتا دو. تم نہیں پیش کر سکتے. پھر وہاں نماز پڑھنے کے لیے کیوں پڑم پڑی کرتے ہو، دوڑ دھوپ کرتے ہو؟ تو تم کہو گے حضور نے اسے جنت کا ٹکڑا کہا ہے. تو میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، زمین کے جس ٹکڑے کو حضور چاہیں جنتی بنا دیں تو امتی میں سے بھی جس کو حضور چاہیں جنتی بنا دیں. بے شک. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رسول کا اختیار سمجھنا ہو تو مسجد نبوی شریف کے ستون حنانہ سے پوچھو. وہ کھجور کا تنا بھی جس سے حضور پوچھتے ہیں اگر تو چاہے تو ہرا بھرا کر دیا جائے اور تو چاہے تو تجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے، وہ ستون حنانہ جنت کی تمنا کرتا ہے. ارے تجھ سے تو وہ درخت کا تنا اچھا جو مصطفیٰ سے جنت مانگ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. بہت خوب. اے نجدی وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. بے شک. سبحان اللہ. رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے. کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو کہ اپنے نبی کے اندر عیب ڈھونڈتے ہو، کمی ڈھونڈتے ہو. پھر سلمان رشدی میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ بے شک. پھر تسلیمہ نسرین اور تم میں کیا فرق ہے؟ سن لو مسلمانوں، آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ. بے شک.
خود بھی سرکار کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ، اس لیے کہ جس کے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی وہ آقا کی ٹھنڈک نماز کا بھی خیال کرے گا، جس کے سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی وہ اپنے آقا کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ضرورت ہے نماز قضا کرنے سے بچو، آج ضرورت ہے آقا کریم کی فرما برداری کا خیال کرو، آج ضرورت ہے عشق کو رسوائی سے بچاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تمہارا ایمان جو عقیدے کی شکل میں مصطفیٰ پیارے کی محبت کے ساتھ تمہارے سینے میں موجود ہے، بس اس ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے عمل بھی کیا کرو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ اب آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد کہاں سے آ گئی؟ ہاں بہت خوب۔ عید الفطر تو تھی، عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان اعتراض کرنے والوں سے یہ سوال پوچھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ کوئی مجھے ثابت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس 13 سال کے اندر مکے میں دونوں عیدیں منائی ہوں؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ دوسری چیز، جی یہ دونوں عیدوں کا ثبوت مجھے قرآن سے کوئی پیش کرے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کا ذکر کہیں قرآن میں موجود ہے؟ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو عیدیں آئی کہاں سے؟ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو عیدیں آئی کہاں سے؟ تو سنو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سال میں 2 دن خوشی کے مناتے دیکھے تو سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں، آج سے تمہارے لیے بھی سال میں 2 دن عید کے، یکم شوال اور 10 ذی الحجہ میں یہ 2 دن تمہارے لیے عید کے بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور کے بنانے سے عید الفطر بنی، بے شک حضور کے بنانے سے عید الاضحیٰ۔ نادان تعجب کی بات ہے، جس کے بنانے سے عید الفطر بنی، جس کے بنانے سے عید الاضحیٰ، کیا اس کے آنے سے عید میلاد نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے دونوں عیدیں ملی ہیں اسی رسول اعظم کی عید کے صدقے میں، عید میلاد کے صدقے میں دونوں عیدیں ملی۔ اب کوئی کہتے ہیں یہ آپ 12 ربیع النور کو میلاد مناتے ہیں، یہ دن فکس کرنا صحیح نہیں۔ ارے نادان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ آج کے دن روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے فرعون سے آج کے دن نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم اس خوشی میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم محبت کرنے والے ہیں، اے میرے صحابیوں تم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور میں بھی رکھتا ہوں، اور آئندہ سال رہا تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا، یعنی 9ویں کا بھی اور 10ویں کا بھی۔ دن فکس کیا حضور نے، جی دن فکس کیا۔ اور یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس دن اللہ کی نعمت ملے اس دن خوشی مناؤ، بے شک جس دن اللہ کی نعمت ملے خوشی مناؤ، جس دن اللہ دشمن سے نجات عطا کرے اس سے خوشی مناؤ۔ آقا آئے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی دوسری نعمت ہے ہی نہیں، حضور ملے تو خدا ملا، حضور ملے تو ایمان ملا، بے شک۔ اس لیے ہم خوشی مناتے۔ یہاں ایک اور اعتراض، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ایکسٹرا نمازیں ہیں، اس دن کی عبادت کون سی عید میلاد؟ بڑے عجیب عجیب سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ مولانا عید الفطر میں 2 رکعت ہے، عید الاضحیٰ میں 2 رکعت ایکسٹرا پڑھی جاتی ہے، عید میلاد کے دن تو
بڑا اچھا جواب ہے اس کا. بادشاہ کی پیدائش کے دن بادشاہ سارے ڈپارٹمنٹ میں چھٹی رکھتا ہے. بے شک. سبحان اور اللہ. چھٹی کی پگار بھی نہیں کاٹی نہیں جاتی، بلکہ سارے ایمپلائی کو تحفے سے نوازا جاتا ہے کہ آج بادشاہ کا برتھ ڈے ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ نے اللہ. اس دن کوئی اسپیشل عبادت نہیں رکھی، بس میرے محبوب کے آنے کی خوشی مناؤ. سبحان اللہ. 5 وقت کی نماز پڑھو، محبوب کی آنے کی خوشی مناؤ. جائز طریقے سے حدود شریعت میں رہتے ہوئے قرآن اور حدیث میں خوشی منانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے خوشی مناؤ. اگر تم محبوب کے آنے کی خوشی مناؤ گے اللہ تمہیں دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور جشن سنو. عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے. بہت خوب. یہ ایک فلسفہ ہے. آپ کا بیٹا 5 سال تک فورن میں ہو، آپ کا دل اس سے لگا ہوا رہتا ہے. جس دن پتا چلے کہ کل کی فلائٹ سے بچہ آ رہا ہے تو گھر میں خوشی کی عجیب لہر دوڑ جاتی ہے. بے شک. بل کل بچے کے لیے یہ بنائیں گے، کل میرا بچہ آ رہا ہے، کل میرا بچہ آ رہا ہے، کل میرا بچہ آ رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے اس لیے کہ بچے سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، تو بچے کی محبت کی بنیاد پر آنے کی اس کی خوشی ہوتی ہے. یعنی کسی کے آنے کی خوشی منانا یہ محبت کی علامت ہے. بے شک. یہ محبت کی علامت ہے. علامت ہے. اب بچہ آیا اور آپ نے چہرہ پھیر لیا تو بچہ وہیں ڈھیلا پڑ جائے گا. کیا بات ہے ابا مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ محبت کی علامت آنے پر خوشی منانا. الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ سرکار کے آنے کی خوشی منا کر گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آقا سے خوش ہیں. کبھی کمکمے لگا کر، کبھی بینر لگا کر، کبھی جھنڈے لگا کر، کبھی نیاز بنا کر، کبھی کیا، کبھی کس طریقے سے آقا کے آنے کی خوشی مناتے ہیں. اور دوسرے علاقوں میں لائٹ گل، مسجد پہ تالا، اندھیرا، نہ جھنڈا، نہ کوئی ذکر، نہ کوئی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سچی محبت ہوتی تو آنے کی خوشی مناتے. ہم آنے کی خوشی منا کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے. بے شک. اس کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ. نماز کا پابند نماز کے پابند ہو جاؤ، تلاوت کے پابند ہو جاؤ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بد عقیدگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اپنے دل میں پیدا کر لو کہ جان سے بھی زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگا دو. اب اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو کل بروز قیامت عاشق رسول جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کہیں گے اے عاشق رسول جلدی سے پل صراط سے گزر جا، تیرے سینے میں جو محبت رسول کی آگ جل رہی ہے کہیں اس سے میں نہ بجھ جاؤں. اسی کو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. الحمدللہ ابھی کل ہی کی بات ہے، کل ایک جگہ بیان ہوا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوئی. آپ کو حیرت ہوگی، ایک شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھا، نماز پڑھنی تھی لیکن سستی کا غلبہ تھا. اس نے سوچا یار سو جاؤں بعد میں اٹھوں گا، ابھی 6:15 بجے ہیں، 7:14 تک وقت ہے، بعد میں اٹھوں گا. پھر مان اس کو یہ بات یاد آ گئی میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو بس اس نے سوچا حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے میں اٹھ جاتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں. آپ ذرا سوچو، محبت رسول اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، محبت رسول قربانی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے سرکار سے سچی محبت کرو، نماز کی بھی پابندی کا جذبہ پیدا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا بھی
بھی جذبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اور رب قدیر جل جلالہ اپنی خشیت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی دعوت اسلامی کے روح پرور سنی اجتماع میں کثیر تعداد میں تشریف لا کر اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں، اور میری گزارش ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس مقصد کو پیش نظر رکھو، مضامیر مٹانے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے بس اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آقا کریم کی تعلیمات پر عمل کی طرف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔